أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین و حاضرین، عزیز طلباء، ہمارے ملک کی، پاک وطن کی عظیم قدیم دینی اسلامی یونیورسٹی جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کا سالانہ بسلسلہ تکمیل بخاری شریف یہ روح پرور تقریب سعید آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حشر میں کملی والے کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ جب بھی حاضری ہوتی ہے، تعلیم کے لحاظ سے، تعمیر کے لحاظ سے، مسجد بھی، مدرسہ بھی پہلے سے زیادہ ترقی پذیر ہوتا ہے، اور صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، ہر پہلو کے لحاظ سے کامیابیوں کی طرف یہ ادارہ الحمدللہ رواں دواں ہے، گامزن ہے۔ مدیر محترم، ہم سب کے محسن اور مشفق اور مخدوم حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی وفادار اور مخلص ورکنگ ٹیم، اساتذہ کرام، جملہ منتظمین، الحمدللہ اس ادارہ کو تعلیم کے لحاظ سے بھی، تعمیر کے لحاظ سے بھی چار چاند لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک ایسے اداروں کی حفاظت فرمائیں، کفالت فرمائیں، اور محافظین اور معاونین کے ایمان و جان میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ کبھی غیر ملکی مساجد وہ بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ حکیم علیہ السلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے بعض غیر ملکی مساجد کی خوبصورتیوں کے بارے فرمایا کہ مسجدیں بیوت اللہ تو ہیں، لیکن بعض مساجد اس قدر ان میں کشش اور جاذبیت ہے کہ وہ صرف بیت اللہ نہیں، بیوت اللہ نہیں، بلکہ وہ قصور اللہ ہیں، اللہ کے محل ہیں۔ تو آپ دارالعلوم کی اس مرکزی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، دوسری منزل پر بیٹھے ہیں، تو یقین جانیں کسی شاہی محل کی وہ شان نہیں جو اللہ کے اس پاک گھر کی شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح سے معصوم بچہ بچی قیامت کا دن ہوگا جنت کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہم دنیا میں بھی ماں باپ سے جدا رہے، آج بھی جدا ہوں تو پھر ہمیں جنت میں جانے کا کیا مزہ آئے گا۔ ماں باپ کی سفارش کریں گے، اللہ سفارش قبول فرما لیں گے، ماں باپ بھی ان کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ بچوں کی دعا میں آتا ہے اللہ اس کو سفارش کرنے والا بنا، اس کی سفارش کو قبول فرما۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے کہ روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجد زرار کی بات نہیں، جو رب کی رضا کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے ان مساجد کو اٹھاؤ، دارالعلوم کبیر والا کی جامع مسجد کو اٹھاؤ اور جنت میں جا کر پہنچا دو۔ ملائکہ آئیں گے، کیونکہ مسجدیں جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کے باغ ہیں۔ ملائکہ آئیں گے مساجد کو اٹھانے کے لیے، زمین کو اٹھانے کے لیے اور جنت میں ملانے کے لیے۔ تو پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کی زمین بولے گی اے اللہ میں اکیلے نہیں جاتی، میں اکیلے نہیں جاتی، جنہوں نے مجھے بنایا ہے، جنہوں نے مجھے آباد کیا ہے، میں شیخ الحدیث کو بھی لے کر جاؤں گی، امام کو بھی لے کر جاؤں گی، مقتدیوں کو بھی لے کر جاؤں گی، طلباء کو بھی لے کر جاؤں گی۔ اللہ جو میری رونقیں بنے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے بہاریں ملی ہیں، یا اللہ ان کو بھی لے کر جنت میں جاؤں گی۔ آپ کہیں گے مسجد کیسے بولے گی؟ آپ کا موبائل بولتا ہے، آپ کی سم بولتی ہے، آپ کا میموری کارڈ بولتا ہے بھائی، تو مسجد کی زمین کیوں نہیں بولے گی؟
یہ تو قرآن پاک میں آتا ہے، ہر زمین کے بارے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ حجر اسود کے بارے کملی والے نے فرمایا اس کی زبان بھی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی ہوگی، زبان سے سفارش کرے گا، آنکھوں سے بتلائے گا اللہ یہ بھی حاضر ہوا تھا، یہ بھی حاضر ہوا تھا۔ تو الغرض میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام ساتھیوں کو، ان تمام معاونین کو جن کی برکت سے یہ دینی ادارہ اور یہ اللہ کا پاک گھر الحمدللہ ہر آئے دن اپنی آب و تاب کے ساتھ اور ایک عظیم جو ہے وہ چمک کے ساتھ بلندیوں کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل حق کے مراکز کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس یہ نعمت نہیں، وہ تو شہید ہیں، نبی ہیں، ان کا تو بہت اعلیٰ منصب ہے، لیکن وہ یہ سوچیں گے اللہ ہم نے تو بڑی محنتیں کی، ہم نے بڑی قربانیاں دیں، تب ہمیں یہ منصب ملے ہیں، مناصب ملے ہیں، اور یا اللہ ان لوگوں کو بظاہر ان کی کوئی ایسی جانی ساری جام بازی نظر نہیں آتی، پھر ان کے لیے نور کے ممبر کیسے سجائے گئے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یغبطہم الانبیاء والشہداء، جواب میں بتلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھنے والے۔ آپ حضرات کا مساجد میں آنا، مدارس میں آنا، ان سے تعاون کرنا کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یا آپ کی حاضری کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو حشر میں کس بہترین صورت میں صلہ عطا فرمائیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اس کا مستحق و مستحق بنائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت تلاوت کی ہے، سورۃ العصر، جو ہر نمازی کو یاد ہے، یاد ہونی چاہیے۔ آج چاند کی 29 تاریخ ہے، 29 جمادی الاخری، 22 تاریخ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات شریف تھا، تو اس حوالہ سے دو چار باتیں شان صدیق اکبر کے حوالہ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سورت کی شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ نے، یہ سورت مکی ہے، مشرکین مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ طعنہ دیا کہ ابوبکر آپ بہت بڑے تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے مالدار سرمایہ دار تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا سرمایہ، ساری جمع پونجی آپ اسلام پر اور غریب غلام خرید کے ان کو آزاد کرنے پر، اللہ کے پاک نبی کے قدموں پر قربان کر رہے ہیں، تو یہ اپنا آپ بہت بڑا گھاٹا کر رہے ہیں، یہ اپنا آپ بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو شیطان کہتا ہے کہ شادی پہ، رسم و رواجوں پہ، ڈھول باجے پہ جتنی مرضی ہے تم خرچے کر لو، پرواہ نہیں ہے، مسجد کو دیتے ہوئے، مدرسے میں دیتے ہوئے تمہارا گھاٹا ہوگا۔ تو یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں نا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ان کے پرانے دوستوں نے یہ اعتراض کیا، اللہ نے آسمانوں سے، عرش سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی دی، ان کے شان کو بیان کیا، اور قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے عصر کی، وقت عصر یا زمانہ نبوی یا عام زندگی اور عمر مراد ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، مقصد کہ ہمیں سچا سمجھو بات میں، اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس سے مقصد اس چیز کی شان اور اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں مکہ شہر کی قسمیں کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس میں بیت اللہ ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں ملتزم ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، دیگر جو ہے وہ متبرک چیزیں ہیں، فرمایا نہیں، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں میرے محبوب محمد عربی کے قدم یہاں لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی